کیونکہ یہ الحمرا کے چیئرمین کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی. یہ ہمارے ہاں کیونکہ سارا معاشرہ یہ افواہوں پہ چل رہا ہے. ابھی افتخار صاحب پیچھے تھے تو میں پیچھے گیا کہنے تو علی تک لگ گئے ہیں. مطلب الحمرا آرٹ کونسل میں ہمیشہ اس ادارے میں جب بھی میں آتا ہوں تو میں اپنی پہلی یاد بڑی زمانہ طالب علمی کی کل بھی میں نے سنائی. میں اس لیے سنا دیتا ہوں کیونکہ پتہ نہیں وہ کب اپلوڈ ہوگی ریکارڈ ہو کے, لیکن بچوں کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوگی. میرے وہ ایام جس میں ابتدا میں کہیں کوشش بندہ کر رہا ہوتا ہے, کوئی پروفیشنل جرنی, کوئی نوکری مل جائے کہ بندہ ایڈجسٹ ہو جائے. تو کسی یونیورسٹی نے, کسی پرائیویٹ یونیورسٹی نے الحمرا میں 3 دن بک کروائے ہوئے تھے ہال نمبر 1 کے, اور مختلف فیلڈز کے جو ایکسپرٹ تھے وہ سب کے سب یہاں پر اپنی بات چیت کرنے آئے ہوئے تھے. میں یہاں پر آڈینس میں موجود تھا. میرے پاس ایک کاپی تھی اور اس میں نوٹس لے رہا تھا. جتنی خیر کی باتیں تھیں ان کو میں نوٹ کر رہا تھا. کئی ایسے مقررین تھے جنہوں نے مجھے بڑا متاثر کیا, اور پہلی بار مجھے آج سے 17 سال پہلے پبلک سپیکنگ, موٹیویشن سپیکنگ کا پہلی بار پتہ لگا. یہاں آ کے پتہ لگا کہ یہ جو چند مقررین ہیں یہ تو بڑی متاثر کن گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کنٹینٹ بڑا ڈفرینٹ ہے, ان کا سوچنے کا انداز بڑا ڈفرینٹ ہے. اور ان میں سے کئی ایسے ہمارے بولنے والے, بات کرنے والے صاحب تھے جو خواب کی طاقت پہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں خواب دیکھنا چاہیے, خواب پورے ہوتے ہیں, خواب دیکھنے میں حرج کیا ہے, اور بڑا خواب دیکھنا چاہیے, اور اللہ پہ یقین کر کے خواب دیکھنا چاہیے, اپنی صلاحیت پہ بھروسہ کر کے خواب دیکھنا چاہیے. تو میں نے اسی کیفیت میں اپنی ڈائری میں ایک خواب لکھا کہ اللہ اگر مجھے موقع دے گا تو میں اس فیلڈ میں, پبلک سپیکنگ, کمیونیکیشن, موٹیویشن سپیکنگ, اس میں نام بناؤں گا, اس کے ٹاپ پہ جاؤں گا کہیں نہ کہیں. یہ میرا گمنامی کے زمانے کا خواب ہے. اور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ میں بڑے ایک متوسط سیام سے گھر سے اٹھ کے, لوور مڈل کلاس فیملی سے اٹھ کے میں نے سارا زندگی کا جرنی طے کیا. وقت گزرا اور یہ خواب پورا ہو گیا. اس کے بعد میں ہماری ایک جوڈیشل اکیڈمی ہے پنجاب کی, پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کہلاتی ہے, جہاں پر ججز کی ٹریننگ ہوتی ہے, مڈ کیریئر کورس ہوتے ہیں, جو نئے جج بھرتی ہوتے ہیں ان کی انڈکشن ٹریننگز ہوتی ہیں, سینئر ججز کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو مجھے 4 سال وہاں پڑھانے کا موقع ملا. اور 4 سال جب میں پڑھا رہا تھا, کیونکہ اٹ سیلف ایک پرائیڈ کی بات تھی. کچھ اداروں میں پڑھانا آپ یہ نہیں بات ہوتی کہ آپ وہاں سے آپ کو ملا کیا ہے, وہاں پر سرو کرنا بذات خود ایک اعزاز ہوتا ہے. یعنی وہ جعفری صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے کہا کہ الحمرا جو ہے شاہ صاحب کو اس سے کوئی بڑا عہدہ اور مقام ملنا چاہیے. لیکن سچ بتاؤں تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اس ادارے کا ایز چیئرمین جو سرو کرنے کا مجھے موقع ملا ہے, میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور ہم سب دیکھیں نا, گریجولی گرو کر کے, ترقی کر کے اوپر آتے ہیں. کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ جناب فرض کیجئے بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے گھر والے کہیں کہ جی پیدائشی پروفیسر ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. یا آپ کہیے کہ جناب وہ رویا ہے تو وہ اس نے سارے گاما پا میں رو لیا. اس سارے گاما پا تک پہنچنے کے لیے اس کو پوری ایک زندگی لگ جاتی ہے. ردم میں آتے آتے اس کو زندگی لگ جاتی ہے. ہم نے کیا بولنا ہے, کب بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, یہ سیکھنے کے لیے پوری زندگی چاہیے. ہم نے چلنا ہے, اچھا چلنا ہے, پھر چلتے چلتے کسی سپورٹس کے ایونٹ پہ نمبر 1 ہونا ہے, پھر آپ نے کسی انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں دوڑتے دوڑتے نمبر 1 ہونا ہے. اس کے لیے پورا جرنی ہے, ایک پورا سفر ہے جس کو طے کرتے ہیں آپ. تو میں وہ خواب جو یہاں کبھی دیکھا تھا پورا ہو چکا تھا, اور میں ایک گورنمنٹ کے بڑے ادارے میں جہاں پر سارے کی سارے وہ لوگ جو سرو کرتے ہیں جج, میں ان کو پڑھا رہا تھا. تو ایک دن ایسے ہوا کہ میں اپنی کلاس پڑھا کے, اور ہماری 2 کلاسز کے درمیان میں تھوڑی سی بریک آ جاتی تھی. تو جو بریک تھی اس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کے کمرے میں چلا گیا. انتقال فرما چکے ہیں رانا عارف صاحب, ان کے کمرے میں بیٹھا میں چائے پی رہا, تو ایک جج صاحب آئے. اور جج صاحب جب آئے تو مجھے وہ ہمارے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے انہوں نے تعارف کرایا کہ شاہ صاحب جس طرح آپ کا بڑا نام ہے اپنی فیلڈ میں, اور آپ گورنمنٹ کے اتنے اداروں میں پڑھا رہے ہیں, اور آپ کے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں جگہ جگہ پہ, اور لوگ آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارا ٹیچر ہے, اس سے ہم نے سیکھا ہے. کوئی کہتا ہے سیکھا ہے, کوئی کہتا ہے جی میرے اس کے رویہ بڑا اچھا ہے, اور کوئی کہتا ہے اکاموڈیٹ بڑا کرتے ہیں, اور کوئی کہتا ہے کبھی ڈانٹا نہیں ہے. یہ سب باتیں جس طرح آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, یہ جج صاحب بڑے قابل ہیں. اور یہ ہمارے پنجاب کے بیسٹ ججز میں, فیلڈ کے جو کہہ لیجئے اضلاع میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں سرو کر رہے ہوتے ہیں, ان میں سے ون آف دی بیسٹ جج ہے. تو میں نے جج صاحب سے ہاتھ ملایا اور جج صاحب سے پوچھا کہ آپ نے یہ خواب کب دیکھا تھا کہ میں نے سرو کرنا جج بن کے. تو جج صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ الحمرا میں ایک فنکشن تھا,
اور ایک یونیورسٹی نے 3 دن کے لیے جگہ کو بک کروایا ہوا تھا. میں وہاں بیٹھ کے کاپی میں لکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر موقع دے گا تو میں یہ خواب لکھ رہا ہوں اپنی کاپی میں کہ میں جج بنوں گا اور میں کسی ضلع میں کسی جگہ پہ سرو کروں گا. دیکھیے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 2 لوگ ایک وقت میں بیٹھ کے ایک ہی جگہ پہ 2 خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ خواب وقت کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی 100% ڈیلیور نہیں کر سکتا, لمیٹیشنز ہیں. ہوا میں نہیں اڑ سکتا, پر نہیں لگے ہوئے. ہمیں کوئی مشین چاہیے جس کا نام ہوائی جہاز ہے, وہ ہمیں اڑا سکتی. ایک ٹانگ کھڑی کر سکتے ہیں, دوسری نہیں کھڑی کر سکتے. امام علی کے بقول یہیں سے پتہ لگتا ہے تقدیر ہے جس کے ہم پابند ہیں. میں بات کر سکتا ہوں, یہ دلوں میں جو اتر جاتی ہے یا نہیں اترتی یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اسے اذن کہتے ہیں. یہ جب ہو جاتا ہے تو پھر نہ تو تلفظ دیکھے جاتے ہیں, نہ گرامر دیکھی جاتی ہے, نہ لہجے دیکھے جاتے ہیں, نہ سلیکشن آف ورڈز دیکھے جاتے ہیں. پھر اذن ہے تو وہ چلی جاتی ہے. نہیں تو بڑے بڑے اچھا بولنے والے, بڑے بڑے صاحب علم آپ کو ملیں گے, ان کی بات یقین کیجئے کوئی ایک بھی نہیں سن سکا. کوئی میرے کئی پرانے شاگرد یہاں بیٹھے ہوں گے, وہ جانتے ہوں گے میں نے کبھی پوری زندگی میں نہیں کہا یہ میری ویڈیو ہے, اس کا بٹن لائک کا دبائیں, بیل کا بٹن دبائیں, سبسکرائب کریں, آگے فارورڈ کریں. یہ کیسے فارورڈ ہو جاتا ہے؟ کون دل میں ڈالتا ہے کہ یار یہ بات ہے, اس کو آگے فارورڈ کرنا ہے؟ یہ کیسے میسج چلا جاتا ہے؟ میرا یہ خواب تھا کہ جب اللہ اگر یہ مجھے موقع دے, کیونکہ یہ خدمت کی سیٹ ہے. آج ہم نے مائنس کیا, ہمارے اکاؤنٹس کے لوگ سارے وہ آ کے بتانا چاہ رہے تھے ساری دنیا کو کہ یہ الحمرہ کے چیئرمین کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی. یہ ہمارے ہاں کیونکہ سارا معاشرہ ہی افواہوں پہ چل رہا ہے. ابھی افتخار صاحب پیچھے تھے تو میں پیچھے گیا, کہتے تو علی تک لگ گئے. مطلب یہ ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے کہ وہ افواہ پہ پورے کا پورا معاشرہ چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کوئی یہ اچھا اس سے بڑا ظلم یہ کہ کوئی اگلے دن تردید نہیں کرتا کہ کل جو ہم نے خبر چلائی ہے وہ جھوٹی تھی. ہم ڈٹھائی کے ساتھ بے شرم ہو کے ہوتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے جی ہے خبر, بس چلا دی. اگلے دن نہیں کوئی جھوٹی خبر پکڑیں گے. اور پھر میرا ماننا جعفری صاحب یہ ہے کہ جتنی الحمرہ کی پہچان میرے چیئرمین لگنے سے ہوئی ہے 74 سال کی تاریخ میں نہیں ہوئی. اس کی وجہ میری کوئی علمی ادبی خدمات ابھی نہیں تھی. ابھی تو مجھے موقع ہی نہیں دیا گیا تھا پرفارم کرنے کا. ابھی تو میں نے طبلے پہ پاؤڈر بھی نہیں چھڑکا تھا. ابھی تو میں نے ستار کی کسی تار کو انگلی بھی نہیں لگائی تھی. ابھی تو میں کرنے لگا تھا تو ساتھ ہی اتنی خبریں تھیں. اور یہ مجھے پھر اندازہ جو برٹن رسل کی کوٹیشن میں 21 فروری سے کوٹ بار بار کر رہا ہوں کہ آخر کار آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ لوگوں کو آپ کی برائیوں سے نفرت نہیں ہوتی. لوگ آپ سے نفرت آپ کی خوبیوں کی وجہ سے کرنے لگ پڑتے ہیں. وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں. میں الحمرہ میں جس دن سے آیا میں نے آ کے چھوٹے چھوٹے کچھ اصول ضابطے, کچھ یہاں نہیں ہے میری زندگی میں جتنے ادارے میں نے, اس وقت یہ تیسرا ادارہ جی. ایک وقت میں 3 اداروں کو ایز چیئرمین ہیڈ کر رہا ہوں. اس میں الحمرہ شامل, یہ گورنمنٹ کا ادارہ, 2 اور ادارے ہیں جن کا میں چیئرمین. تو میرے ہر ادارے میں یہ کلچر ہے کہ میرا سپو, میرا پیان, میرا نائب قاصد, میرا سٹاف وہ میرے ساتھ بیٹھ کے چائے پی سکتا ہے. وہ میرے ساتھ ایسے کر کے ہاتھ ملائے, مجھے شرم آتی. میں کہتا ہوں یار جھاڑو چھوڑو, ہاتھ ملاؤ, گلے ملو. تم انسان ہو, تمہارا قصور کیا ہے کہ تم یہ کر رہے ہو, اور میرا کمال کیا ہے کہ میں چیئرمین ہوں. ہم سب برابر ہیں. ہم میں بہتر جو اللہ کے رسول سے فرمایا وہ ہے جس کا تقویٰ بہتر ہے, جس کے پاس کریکٹر ہے, جو اپنے غصے پہ قابو پا سکتا ہے, جو برداشت کر سکتا ہے, جس کا ظرف بڑا ہے, جو کسی خبر کو ایسی بے بنیاد نہیں پھیلا دیتا, جو اپنی ایگو کو مانس کر لیتا ہے, کسی اور کو آگے کر دیتا ہے, جو کریڈٹ لینے دیتا ہے. جو مطلب میں نے یہ سیکھا ہے کہ ایونٹ جب ختم ہو گیا نا تو سب کو کہیں یار سب نے بڑا اچھا کیا, کریڈٹ ان کو دے دیں. بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو کریڈٹ دے دیتا ہے, خود پیچھے چھپ جاتا ہے. وہ کریڈٹ لینے کے ٹائم پہ غائب ہو جاتا ہے کہ یار میرا کیا تھا, آپ لوگوں کا کمال تھا. اور یہ آج یہ جو تقریب ہے, سچی بات ہے بتاؤں, یہ جانی الحمرہ کو یہ سارا کریڈٹ مینا کو جاتا ہے, سارا کریڈٹ نوین کو جاتا ہے, سمرین کو جاتا ہے, صبح صادق صاحب کو, عارف صاحب کو جاتا ہے. یہ ان سب کو جاتا ہے. دیکھیں نا, فنکار سے بڑا اعلیٰ ظرف کوئی نہیں ہوتا. یہ بجانا چاہ رہے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں. پوری قوم کی پریکٹس ہے بینڈ بجانے کی, یار یہ انسٹرومنٹ بجانا چاہ رہے ہیں. میں اپنی وہ اس دن کی تقریر میں بھی میں نے جب ED صاحب لاز سے جا رہے تھے, میں کہہ رہا تھا یار دیکھیں جس نے بانسری پکڑ لی, جس نے طبلہ پکڑ لی, جس نے سرنگی پکڑ لی, جس نے کوئی انسٹرومنٹ پکڑ لیا, اور جس کی زبان پہ مولا خوش رکھے کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں, یار اس سے زیادہ پیارا انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس فنکار سے وہ تو کسی کا دل نہیں دکھا سکتا.
وہ تو یہ سارے فنکار یقین کریں ایک چڑی نہیں مار سکتے. آپ ان کو کبھی قریب سے جا کے دیکھیے, یہ سارے نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کتنی محبتوں کی ناکامی کے بعد ایک فنکار بنتا ہے. پتہ نہیں کوئی 100-150 محبتیں تو ہوتی ہوں گی, کیا خیال ہے؟ یعنی دیکھیں نا, شاعر جو ہے, شاعر کے لیے جو ثانیہ ہے نا, شاعری پڑھ کے دیکھیں آپ, ریلی شاعری میں بڑا ثانیہ یہ ہے کہ جو پتا ہے وہ ڈالی سے ٹوٹ کے, اور اتنی بڑی جدائی نہیں, یہ واقعی مطلب آپ دیکھیں نا اس میں آپ ذرا اس حالت کو سوچئے کہ آپ درخت ہیں اور آپ کے ساتھ ایک پتا جڑا ہوا ہے, اور آپ اس کو پال رہے ہیں, آپ اس کو سینچ رہے ہیں, آپ اس کو بنا رہے ہیں. وہ ایک چھوٹی سی کومپل سے بنتے بنتے پتا بنا تھا اور لہلہاتا تھا, اس کے بعد وہ ٹوٹ گیا اور جدائی ہو گئی ہے. اتنا واقعہ کافی ہے دل والے کے لیے. اب دل نہیں ہے اگر, تو گلاب کا مکمل معنی گلقند ہے کہ یہ پیٹ کے لیے پر تاثیر ہے اگر پیٹ کی بیماری ہے, لیکن ادروائز گلاب پوری زندگی ہے, پوری لائف ہے, ایک معنی ہے اس کا, ایک مطلب ہے اس کا, ایک یاد ہے, ایک واقعہ ہے آپ کی زندگی میں گلاب, اس کی خوشبو, اس کا ریفرنس. سو میرا آپ سب سے کہنا یہ ہے کہ آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں, اس معاشرے میں بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے اور بڑا کمال کا ہو رہا ہے, یقین کریں. بہت اچھے واقع, صبح سے شام تک آپ نے اگر ڈھونڈتے تو 100 اچھے واقعات.